عربی جاننا اس لیے اہم ہے کیونکہ کئی بار ٹرانسلیشن میں کچھ اگر گڑبڑی ہو جاتی ہے تو وہ پھر عربی سے کلیئر ہو جاتی ہے چیزیں. میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب دیکھیے ایک ورڈ، بہت ساری چیز ہوتی ہے بول چال کے لینگویج میں، اردو میں میننگ بدل جاتا ہے. جیسے شراب لفظ ہے، اب شراب لفظ کو مطلب اب اردو میں بولے شراب پیو گے، شراب پینا، تو سامنے والا غصہ آ جائے گا کہ تو شراب کی دعوت دے رہا ہے. تو شراب کا مطلب ہم لوگ اردو میں یا عام ہندی کے بول چال میں وائن کے سینس میں لیتے ہیں یا الکوہل کے سینس میں لیتے ہیں. لیکن عربی کے اندر شراب یا شربت جو ہے پینے کی چیز کو کہتے ہیں. بس کوئی بھی چیز جو پینے کی ہے، اب وہ چاہے پانی ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں عربی کے اندر. لیکن یہاں پر اردو کے اندر اس کا میننگ بدل جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ قرآن میں شراب کی بات چل رہی ہے کہ وہ شراب ان کو دیا جائے گا پینے یا پی رہے ہیں، تب آپ پریشان ہو جائیں گے یار یہ تو شراب کی بات چل رہی ہے. لیکن جا کے ایک بار اس کا میننگ دیکھیے کہ قرآن عربی میں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، تو معلوم چلا کہ ایک ڈرنکیبل کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس کو شراب کہا جاتا ہے. جیسے نیچے میں آپ کو ایک امیج بنا ہوا ہے ایک جوس کے اوپر، کہ جوس ہے اس کے اوپر شراب لفظ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایگزامپل تھا یہ بتانے کے لیے کہ عربی کی کیا اہمیت ہے، عربی کا کیا ریلیونس ہے، عربی کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا. دوسرا ایک اور ٹاپک ہے، یہ بہت مشہور ہے، وائف بیٹنگ کے اوپر. اس کے تعلق سے ڈیٹیلڈ 1-1.5 گھنٹے کا سیشن ہم لوگ آلریڈی لے چکے ہیں اور اس کا ویڈیو بھی اپلوڈ ہے یوٹیوب پہ، تو اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. لیکن یہ بتانا مقصد تھا کہ جہاں پہ یہ وَاضْرِبُوهُنَّ لفظ آتا ہے وہاں پہ عام طور پہ ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ مارو، بیویوں کو مارو. جبکہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا، بہت طرح کے ثبوتوں سے بتایا تھا کہ نہیں، اس کا مطلب مارنا نہیں ہے، قرآن مارنے کے اوپر حکم نہیں دیتا یا مارنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ پھر ایک انڈرسٹینڈنگ پہ لاؤ. اگر سیپریٹ ہونا ہے، الگ ہونا ہے، طلاق کا پروسیجر کرنا ہے، سب سارے ترکیب کو اپنا لیا، کچھ نہیں ہوا، تو اب پھر الگ ہونا ہے، تو اس ڈائریکشن میں پھر اب آگے بڑھو. تو اس کا مطلب مارنا ہی نہیں ہوتا ہے، ضربہ کا بہت سارا میننگ ہوتا ہے، الگ الگ میننگ ہوتا ہے. اس میں سے ایک میننگ جو ہے یہ بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل سے گزر چکا، جن صاحب کو بھی انٹرسٹ ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے اس ٹاپک پہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی بہرحال عربی کی اہمیت آتی ہے. میں وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ عربی زبان کی یا عربی ورڈ کی یہ اہمیت آتا ہے کہ پھر اس کے کیا کیا میننگ ہوتے ہیں، کیا کیا معنی نکلتے ہیں. تو ہمیں کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس میں کون سا میننگ جو ہے اس کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے، زیادہ سوٹیبل ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جہاں پہ عربی کی زبان کو رکھیں گے تو پھر کافی چیزیں کلیئر ہوں گی. لاسٹ سیشن میں بھی یہ بات تھوڑی سی آئی تھی کہ یہ جو یوم لفظ ہے، یوم لفظ کا جو ترجمہ عام طور پہ ہم لوگ دن کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب دن بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ایک لمبا پیریڈ بھی ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ قرآن خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایکسپلین کرتا ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن کی سب سے زیادہ ڈکشنری خود قرآن ہے. قرآن کی آیتوں سے ہی بہت ساری چیزیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں. اگر کہیں پہ ڈاؤٹ رہتا ہے، کچھ کنفیوژن ہوتا ہے، تو قرآن کی دوسری آیتیں بہت کلیئر کر دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یوم کا مطلب دن، دن کا مطلب کہ 1 ڈے 2 ڈے منڈے ٹیوزڈے والا دن، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہی ہے، تو قرآن کی دوسری آیتیں خود اس کے خلاف میں بات کرتی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ پاک اپنے امر کو آسمان سے زمین کی طرف نافذ کرتا ہے. ثم یرجع الیہ، اور پھر اس کا عروج ہوتا ہے، اس کو ودرا کر لیتا ہے، فی یومن، ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. تو اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک یوم میں اللہ پاک کرتا ہے جو تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم یوم کو سمجھیں گے ڈے، 24 گھنٹے والا ڈے، تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے والے ڈے میں کرتا ہے جو 1000 سال کے برابر ہے. تو یوم کا مطلب ایک وقفہ، ایک لمبا پیریڈ جو کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، الگ الگ کانٹیکس میں الگ الگ انٹرول کا ہو سکتا ہے. تو یوم کا ٹرانسلیشن جب ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ڈے کریں گے تو بعض ایسے کانٹیکسٹ ہیں جہاں پہ وہ میننگ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ کریشن کی جب بات ہو رہی ہے، تخلیق کی بات ہو رہی ہے، پورے کائنات کی تخلیق کی بات میں اگر ہم کہیں کہ صاحب سوموار کو یہ بنا، منگل کو یہ بنا، بدھ کو یہ بنا، تو بڑی ان سائنٹیفک بات ہو جائے گی. ان سائنٹیفک کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو کیا ہے، اللہ کا جو کرنا تھا اس کے خلاف میں ہم جا کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا، اللہ نے ایسا کیا تھا. تو ہم اس میں ترجمہ کو یا ٹرانسلیشن کو کریکٹ کر لیں، صحیح کر لیں، کم سے کم ایکسپلین کرنے میں لوگوں کو بتائیں کہ یوم کا مطلب دن ضروری نہیں ہے، یوم کا مطلب ایک پیریڈ بھی ہوتا ہے، ایک انٹرول آف ٹائم بھی ہوتا ہے. تو کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر اس کا ترجمہ اپروپریٹ یا صحیح ہونا چاہیے.